السلام علیکم. سب سے پہلے بہت ساری تعریفیں اللہ پاک کی اور بہت سارے درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. بہت ساری تعریفیں نیک لوگوں کے لیے. میرے ساتھ آج میرے اسٹوڈنٹ محمد اویس ڈسٹرکٹ سیالکوٹ سٹی کے ساتھ ہوگا. اللہ پاک کی بہت رحمت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں فائل رسیو ہوئی ان کو ویزا ملا, اسٹڈی ویزا فار ہنگری اینڈ ویری یونیک کیس. تو ہم نے سوچا ویڈیو بنانی چاہیے. ٹائم بہت کم تھا. ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ کیسا چلے گا. ایک ٹائم بہت کم تھا, بزی تھے بیچارہ سارا دن. آج ہم انتظار کرتے تھے ویڈیو بنانے کا تو 4 بج گئے آلموسٹ یا 3:30 شاید. تو پہلی بات آپ کو بہت بہت مبارک. تھینک یو سو مچ سر. اویس کے ساتھ جرنی کہاں سے اسٹارٹ ہوا؟ ساری بریفنگ اویس کی اور کوسچن سارے میرے. پہلے ساری بریفنگ میری ہوتی تھی اور اویس کوسچن کرتا تھا. ایسے ہی تھا. لیٹس ٹو اسٹارٹ. بتائیے اپنی پروفائل, کام اور جرنی کا جو جو پوائنٹ ہمارے ذہن میں ہے بتائیں کیسے شروع ہوا. سب سے پہلے تو سر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے کرم اور فضل کی وجہ سے جو ہے نا وہ میرا یہ ویزا گرانٹ ہوا. اس کے بعد میرے کیونکہ پہلے دن تو یہ ہمیں ناممکن ہی لگ رہا. بالکل سر. تو دوسرا میرے پیرنٹس کی بہت ساری رہنمائی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ کا بہت شکریہ, آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ, آپ کی گائیڈنس کا اور آپ کی ٹیم ورک کا بہت شکریہ سر, جس کی وجہ سے جو ہے نا میرا ویزا گرانٹ ہوا. جزاک اللہ, بہت خوشی ہوئی. جی سر. اور سب سے پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا تقریباً 9 یا 10. کہاں سے پتہ چلا عرصہ کے بارے میں؟ سب سے پہلے سر میرا نا مائنڈ بنا تھا اس طرح اپلائی کرنے کا, کیونکہ میرے وہ گاؤں کا ایک لڑکا تھا وہ ہنگری کے لیے اس نے جو ہے نا وہ گیا تھا, ہنگری کے لیے اپلائی کیا, سیالکوٹ کے کسی کنسلٹنٹ سے کیا. ٹھیک ہے. لیکن جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے فی جو بتائی نا وہ مجھے فی اس نے زیادہ بتائی. ٹھیک ہے. ٹیوشن فی ہے کہ ٹیوشن فی ٹیوشن فی اپنے اس نے ٹیوشن فی غلط بتایا. جی ٹیوشن فی اس نے مجھے زیادہ بتائی. ٹھیک ہے. جو کہ میرے بجٹ سے بہت تھی. بتائی اوریجنل تھی کہ اتنی ہی ہے یا روٹین میں اس یونیورسٹی کی زیادہ تھی؟ وہ اس نے مجھے 3 سیمسٹر کی بتائی. مجھے سمجھ آ گیا لائک اٹ ایوری یس سر. اوکے ٹھیک ہے. وہ میرے بجٹ سے زیادہ کافی آؤٹ تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ میں پڑھتا ہوں یہاں پہ لاہور. تو وہ میں واپس آ گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ آ کے تو کچھ دن گزرے تو ایک لڑکا اور جو ہے نا وہ ہمارے سیالکوٹ کا, وہ آسٹریلیا کا اس کا ویزا لگا. ٹھیک ہے. اس سے میں نے بات کی, میں نے کہا کون سا کنسلٹنٹ ہے. اس نے کہا کہ سیالکوٹ سے ہی میرا. ٹھیک ہے. اس نے مجھے بتایا کہ اگر تم ہنگری کا کرنا چاہتے ہو نا تو آرسا اسٹڈی کنسلٹنٹ ہے لاہور میں, تو آپ ان کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تمہارا اسٹوڈنٹ نہیں تھا؟ آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا. اچھا جزاک بھائی, شکریہ اس کا. تو اس نے دیکھو ایک شخص صرف نالج رکھنے والا, بالکل سر, جو ہمارا اسٹوڈنٹ نہیں مگر اس کو ویئر اباؤٹ کی انفارمیشن تھی, بالکل سر, اس نے تمہیں کہا بھائی تم وہاں جاؤ بھائی. بالکل سر. پھر میں نے سب سے پہلے اس نے مجھے لنک شیئر کیا جس طرح آپ ویڈیوز بناتے ہیں, وہ پھر میں نے سرچ کیا. ہاسٹل کے اندر تھا میں پنجاب یونیورسٹی کے, تو وہاں پہ بیٹھ کے میں نے دیکھتا رہا. ٹھیک ہے. ایک دم میں وہاں سے نکلا تو دوست تھا ایک میرے ساتھ میں, تو ہم ڈائریکٹ یہاں پہ آ گئے. جب آئے تو آپ نے کہا کہ میں بیٹھے ہوئے تھے دوسری سر, انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ہے نا آپ نے میٹنگ بک کی ہے. میں نے کہا نہیں میٹنگ تو نہیں, ہم نے اپائنٹمنٹ نہیں لی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اپائنٹمنٹ کے بغیر نہیں ملتے. اتنی دیر میں آپ یہاں آفس سے باہر نکلے. ٹھیک ہے. تو آپ نے مجھے کہا کہ کہاں سے آئے. میں نے کہا سر میں سیالکوٹ سے آیا. میں نے نہیں بتایا کہ میں یونیورسٹی سے آیا. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ ان سے جنرل انفارمیشن لیں تو میں آپ کو گائڈ کرتا ہوں. پھر آپ نے مجھے تھوڑا سا گائڈ کیا اور آپ نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو کسی سے انرول کرنا ہے یا باقی کرنا چاہتے ہو تو آپ جو ہے نا وہ کل اپائنٹمنٹ بک کریں اور آ جائیں. میں نے اپائنٹمنٹ بک کی. جس ٹائم میں آپ نے مجھے انیشیل انفارمیشن دی نا اس میں آپ نے مجھے فی بتائی تھی 1 سیمسٹر کی. جو بھی میں نے فیس سنی تو میں نے کہا یہ تو بجٹ میرے جتنا میرا بجٹ تھا اس کے اندر آ رہا ہے. جو فی ہے میں نے وہ آپ کو بتانی. جی سر, وہ آپ نے مجھے بتائی تھی 3200 یورو. مگر تھرل یہ ہے کہ 32 پہ ہم نے کام نہیں کیا. بالکل ہم بڑھ گئے تھے. پھر اچھا پھر اس کے بعد دیکھو ایک بات یہاں بتا دوں, جب آپ کی اور میری میٹنگ تھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو نیچرل ہرڈلز آتے ہیں. بالکل سر, آتے ہیں. بالکل سر.
اور اگر تمہیں نیچرل ہرڈر فیس کرنا نہیں آتے پھر بھائی تم نہ. بالکل سر ایسے ہی ابھی مجھے تمہاری کیا سٹوری تھی اس کا کچھ نہیں پتا تھا مگر یہ میں نے تمہیں بتایا. بالکل سر. چلتے ہیں پھر اس کے بعد میرے ساتھ نا ایک اور لڑکا تھا اور 3 لوگ اور تھے. وہ آپ کے پاس آئے تھے. ان کا سین یہ تھا کہ وہ بیچلر کر رہے تھے کسی یونیورسٹی سے گریجویشن کر رہے تھے. ہم 5 لڑکے تھے اس دن. ایک دم اپنے اندر بلا لیا اور سب کو کیونکہ وہ الیکٹریشین کا کوئی کام ہو رہا تھا. آپ نے کہا کہ سارا جو ہے نا وہ سب کا کیس سنا. اینڈ میں میری باری آئی. آپ نے چاروں کو کہا آپ چاروں نے انرول نہیں کروانا. آپ نے منع کر دیا. آپ نے کہا اپنی گریجویشن پوری کرو ماسٹر کے لیے آپ میں آپ کی کنسلٹنسی فری کر دوں گا. آپ نے ان کو یہ کہا. تو پھر میں نے جی سر وہ لاسٹ ایئرز میں بالکل سر ایسی بات پاگل ہیں. ہم ان کا کریئر تباہ کر. بالکل سر. ایک بچہ بیچارہ پیرنٹس پیسے لگا رہے ہیں کما کے یونیورسٹی کھجل خواری ہو رہی ہے وہ وہاں سے کسی کی رانگ فیڈ بیک اٹھاتے ہیں. بالکل سر. چلو جی چلتے ہیں یار کریئر آپ کو خدا کا خوف کرو. جزاک اللہ. پھر آپ کو پھر مجھے آپ نے میرا کیس دیکھا. دیکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ جو ہے نا انرول کریں. سارا بجٹ مجھے بتایا. ٹھیک ہے وہ تقریباً جو ہے نا وہ تھا 13 سے 14 لاکھ. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے یار 14 لاکھ کا بجٹ بنا دیا. بالکل سر. یونیورسٹی فائنڈ آؤٹ ہو گئی کنسلٹیشنز ہو گئیں. جب ہم نے اس کیس کو دیکھا تو سب سے بڑا مشکل کام یہ آ گیا کہ تم 13 14 یا 18 لاکھ روپے جو لگانے لگے ہو سارے کا اس پہ اسٹیٹمنٹس ہو گئیں. فنڈس 40 لاکھ کے تمہارے ہو گئے. خرچے ہو گئے. بینک اسٹیٹمنٹ ساری ٹکٹ ہو گئی. سب کچھ تم نے کر لیا. اور تم تو سارا کچھ بیچ کے گھر بیچ کے کرنے لگے تھے. بالکل سر. آپ نے سب سے پہلے تو مجھے کہا کہ میں نے کہا میں نے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ان کو بھیج دیا باقی سب کو میں اور آپ تھے. تو آپ نے مجھے کہا جی کریں اس لیے میں نے کہا سر میں یہ کام تو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے میرے پیرنٹس اتنا مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے نا وہ میری ٹیوشن فی پے کر سکتے. تو ہم نے ڈیسائڈ کیا فیملی نے کہ ہم جو ہے نا وہ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کو سیل آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے جتنی ابھی میں بات مکمل نہیں تھی ہوئی تو آپ نے مجھے کہا تھا نہیں میں چاہیے تو اپنا کیس واپس لے جاؤں. میں تمہارا یہ رسک نہیں لوں گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے کہا نہیں سر میرے پیرنٹس اس بات کو راضی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو میں نے ساری سچویشن بتائی کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ گھر میں سے بکے گا میرا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا سر پروسیس شروع کروں گا. پھر میں تقریباً 16 مارچ کو آ گیا. ٹھیک ہے. 15 کو کلوزنگ. بہت مشکل کام تھا میرے لیے. گھر کا ایک چھت ہے سایہ ہے. تم یہ کام کرنے لگے ہو. آج یہ ہوتا نہ ہوتا پھر میں نہیں تمہیں منع کر دیا تھا. پھر اس کے بعد 16 مارچ کو میں آیا ہوں یہاں پہ. جی ٹھیک ہے. آنے کے بعد جو ہے نا بتا دو نا یار بتا دو. آپ نے جو ہے نا وہ انرولمنٹ کرنے کے بعد جو ہے نا پہلے دن جو ڈیسائڈ ہوا مطلب پہلے آپ نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی انیشیل ڈپازٹ ہوگا جس میں آپ کا یہ ہوگا کہ اپلیکیشن فیس اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کنسلٹنسی کا بات کی وہ سارا پتہ ہے. وہ سارا کوئی چینج آیا اس میں پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک. ٹھیک ہے. 1 روپیہ بھی نہ تو آپ نے زیادہ لیا. ٹھیک ہے. اور نہ کوئی مجھے کہا ہے کہ یہ ایکسٹرا پیمنٹس ہیں یہ جو ہے نا یہ فلاں جگہ پہ کرو یہ فلاں جگہ پہ کرو. بلکہ جو ڈیسائڈ تھا اس کے اکارڈنگ پورے پیسے دیے. اب یہ بتاؤ کہ وہ جو مشکل آئی تھی کیس کے سینٹر میں جی سر وہ اتنا بڑا مشکل کام تھا کہ پہلا ایڈمیشن اپلائی کر رہے ہیں. بالکل سر. وہی ریفیوز ہو گیا. بالکل سر. یونیورسٹی آف ہیلتھ میں اپلائی کر رہے تھے. ٹھیک ہے. وہ انیشیل ٹیسٹ ہوا. انیشیل ٹیسٹ ہونے کے بعد وہ میتھ کا ٹیسٹ تھا تو وہ میں نے جس ٹائم ٹیسٹ کیا تو میرے سے مسٹیک ہوگی. مسٹیک یہ ہوئی کہ وہ ریکٹ کرنا تھا وہ میں انکریکٹ کرتا رہا. بالکل. ٹھیک ہے. وہ اسٹیٹمنٹ جو تھی نا وہ اوپر لکھا ہوا تھا کہ انکریکٹ یا وچ ون آف دا فاسٹ اس طرح کا مسئلہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کچھ دن بعد ریجیکشن آ گیا. ریجیکشن آ گئی. بڑا دکھ ہوا. مجھے یہ تھا کہ بس یہ تو میں نے رسک تو لے لیا کام ہی ختم ہو گیا سارا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے مجھے کہا کہ میں مستقبہ خلیل سے جو ہے نا وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گی اور آپ کو نیکسٹ آپشن بتائیں گے. اور انہوں نے چوز کیا پھر بی ایس. ہمت اٹھ گئی تھی. بالکل سر. بالکل سر. ٹوٹ ہی جانی. بالکل سر. کیونکہ رسک جو ہے نا وہ میرا رسک نارمل رسک سے بڑھ کے تھا. بالکل سر. پیچھے پتہ چل رہا تھا کچھ ہے بھی نہیں ہمارے پاس.
گھر بھی دے دیا, بالکل سر. وہ بھی سیل پہ, وہ پیسے بھی تھوڑے سے ہیں, بالکل سر, اس کی amount گنجائش بھی نہیں ہے ریفیوزل نہیں کی, ملنا تھا. 40,000 50,000 کا لاس کی بھی گنجائش ہے نہیں تھی. نہیں تھی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس نے سلیکشن کی بی آئی سی کی, متبس انٹرنیشنل کالج. ٹھیک ہے, اس کا ٹیسٹ وغیرہ دیا میں نے, بڑی اچھی تیاری کروائی ہے. اسپیشلی تھینکس کرنا چاہوں گا مس طیبہ اسلم کا اور مس اسماعیل شاہ. ماشاء اللہ, طیبہ فرام ایڈمیشن, اسما فرام انٹرویو. سر ایک بھی دفعہ کبھی بھی مجھے ایسا نہیں ہوا کہ مجھے خود کال کرنی پڑی ہے کہ میڈم میرا موک سیشن کریں, یا کبھی کبھار ہو جاتا ہے نا کہ مطلب مس کو یاد نہیں رہا یا مجھے ضرورت پڑ گئی. بلکہ اگر مجھے لگتا تھا نا کہ ایک ویک میں مس نے 2 سیشن کرنے ہیں, وہ مس 3 کرتے ہیں. اتنے بہادر کیسے تھے آپ تم, کہ تم نے اتنا سارا کام, مشکل ٹف ٹائم اٹھا رہے ہو, گھر سے الاؤڈ کر رہے ہو, امی ابو کو بھی ریڈی کر رہے ہو, رسک سامنے رکھا ہوا ہے, لاس ہو جاتا ہے, اکیلا ہے, پہلے دن بھی پیسے بھی دے کے جا رہے ہو 4-5 لاکھ روپے, پریشانی ہو جاتی. تو اس کی تو سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ جس دن میں نے آپ کے ساتھ یہ ساری بات ڈسکس کی تھی جی, تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ بات جو ہے نا گھر سے الاؤٹ کرنے والی تھی, یہ تم نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی, تم ہو, میں ہوں اور ہمارا اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنے اللہ کے سپورٹ کر کے کام نہیں کرنا, محنت میری ہوگی, ٹھیک ہے, اور تمہاری ہوگی, اور کرم ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کرے گی. تو الحمد للہ سر, صرف آپ کی مجھے یہ بات جو ہے نا وہ بڑی پسند آئی تھی, کیونکہ زیادہ تر جس کو بھی میں نے بات بتائی ہے نا, فرینڈ سرکل میں بھی دیکھوں, ٹھیک ہے, وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ نہ کرو, یا پھر وہ مذاق بنائیں گے. میں نے یہ کیوں کہہ دیا تھا, تم ذہنی طور پہ تو مضبوط ہو چکے تھے. بالکل سر, تم جس سے یہ بات کرتے وہ اپنے لیول پہ تمہیں ڈرا دیتا. بالکل سر, آپ نے مجھے یہاں تک کہا تھا کہ میری ٹیم کے کسی ممبر کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنی, کیونکہ میرے لیے وہ بھی اسٹوڈنٹ اس طرح ہیں جو کہ ایک مضبوط ہے, جو لاکھوں کما رہے ہیں, وہ بھی میری ٹیم کے لیے ویسے ہی ہے, اور تم بھی میرے لیے ویسے ہی ہو. ٹھیک ہے, یہ ان باتوں نے جو ہے نا مجھے بڑا سپورٹ دی. یہ تم نے بہت اچھا کیا, کیونکہ ڈیورنگ دس پروسیس اگر تم یہ باتیں فائنینشیل میٹر کی ویکنس والی کسی سے بھی کرتے تو تمہیں یہاں تک ڈرنے میں, ڈر کے مرنے میں تمہاری حالت بری ہو جاتی کہ یار ہر بندہ, یار تو نے کنسلٹنٹ, یار تیرے گھر کا کی بنے گا, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہو جائے گا, اگر لاس ہو گیا تو کیا کریں گے. اگر آج یہ ویزا گرانٹ نہ ہوتا تو لاس بھی تو ہو جاتا کتنا زیادہ, بہت مشکل تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ساری باتیں مجھے لگتی ہے بی آئی سی کا بی آئی سی فائنل ہو گیا, مگر مسئلہ ایک بن گیا کہ فیس کی نہیں بڑھ گئی. ہاں 1000 فیس اس کی جو ہے نا وہ انکریز ہوگی, وہ 3200 سے 4200 پھر چلے گئے. اس کے بعد جو ہے نا وہ اس میں اپلیکیشن چارجز بھی انکلوڈ ہونے تھے, وہ تقریباً 4450 یوروز تک. وہ بھی چلے گئے بالکل. ٹھیک ہے, جو میں نے بجٹ ارینج کیا تھا 3200 کے حساب سے, ٹھیک ہے, مطلب جو پہلے دن تھا ریٹ کا بھی جو یورو کا ریٹ تھا, ٹھیک ہے, اس کے حساب سے میرے تھا کہ 8-8.5 لاکھ روپے کی بنی تھی. ٹھیک ہے, میرا ایکسیپٹنس آ گئی, ایکسیپٹنس آئی, پھر اس کے بعد میں فی جمع کروانے گیا. فی جمع کروانے جب کیا انہوں نے مجھے ایکسچینج والے کہتے ہیں آج جو ریٹ جو ہے نا یورو کا گوگل پہ غلط بتا رہے ہیں, گوگل پہ بتا رہے ہیں 230. ٹھیک ہے, میں 230 کے حساب سے پیسے دے کے گیا. بالکل, انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آج کا ریٹ جو ہے نا آپ کی فی پے ہوگی 260 پہ. ٹھیک ہے, وہ 260 پہ ایک دم جو ہے نا وہ میرے کم از کم 2.25 لاکھ روپے جو ہے انکریز ہو گئے. ٹھیک ہے, اس ٹائم میرے پاس بالکل ختم تھی پیسے. ٹھیک ہے, پھر میرا ایک دوست ہے, میرا بھائی بھی ہے, اس نے میری جو ہے نا ہیلپ کی. ٹھیک ہے, اس کا بھی اللہ اپنے بندے کے ثواب تو بناتے ہیں. بالکل سر, تو ماشاءاللہ اس کو جزا دے. ماشاءاللہ اس نے مجھے فوراً جو ہے نا, اس نے بھی کسی سے لے کے دیے, لیکن یہ ہے کہ کر کے دیا اس نے مجھے, اللہ اس کی نیکی قبول فرمائے. تو اس کے بعد سر فی میری پے ہوگی. ٹھیک ہے, فی پے ہونے کے بعد بالکل زیرو, کوئی پیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور پوائنٹ اس میں آپ نے مجھے کہا آئٹس کرنا ہے. ہاں, یہ بڑا ٹیکنیکل تھا. بالکل سر, آج راز بھی کھول دوں گا میں تمہیں, میں نے تم سے کیوں کروایا. جی سر, ابھی بتاؤں گا. پھر آئلٹس کیا. ٹھیک ہے, آئٹس کیا, اب وہ بھی 18 دن میں آئٹس کیا. ہاں, ایک طرف تو آئلٹس کی فی, دوسری طرف تیاری کی فی. یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, ایک اور رسک, یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, یونیورسٹی چھوڑ دی. یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد آئٹس کرنے چلا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, وہ آپ نے مجھے کہا کہ کروں گا, فوراً کروں. میں نے کہا پی ٹی ہی کر لوں, پی ٹی ہی کر لوں, نہیں آئٹس ہی کر. وہ یوں تھا کہ میں یہ چاہتا تھا یہ جو نیگیٹو
فائل کے پوائنٹ ہے نا بالکل تمہارے، جی سر وہ منیمائز میکسیمم طور پہ منیمائز کرنا، جتنے زیادہ میں کر سکتا ہوں جی سر، وہ کروں، ڈرنا نہیں ہے اب۔ جب مجھے پتا لگا تو ڈرنے والا نہیں ہے، پیچھے تو نہیں ہٹنا کوئی نہیں، انڈرسٹینڈ۔ اور میں کوئی 40-50 ہزار لاکھ کے چکر کے اندر تجھے کنویں میں پھینک دوں، وہ میں نے سوچنا نہیں تھا، میں نے سوچا ڈال اس کی ایک وجہ سے ویزا آفیسر ہو، اس کے بعد تیری میٹرک انٹر جائے، تیری پروفائل فائنینشیل میٹر ہیں، سورس آف انکم جائے، تو انگلش بولنے والا بھی تھا، کانفیڈنس تھا، ساتھ تیرا وہ چلا جائے آئلس۔ جس ویزا آفیسر کے پاس 5 فائل جائیں، 5 میں سے 1 فائل پہ آئلس ہو یا 10 میں سے 1 فائل، اس کو ویلڈ تو مجھے بھی ایک ڈر تھا، اس میں ڈر کیا تھا، اگر کہیں پہ بھی 4.5 آ گیا نا اور 70,000 روپیہ ضائع ہو جانا ہے۔ اور الحمدللہ اس میں جو ہے نا اسپیشل تھینکس ہے سر یاسر صاحب ہیں ہمارے وہاں پہ سیالکوٹ سے، 18 دن میں سر ہم لوگوں کو تیاری کروائی اور ریکوائرمنٹ میرے ہیں، کوئی بینڈ آ گئے جی سر، اس اب ایسے ہی پہنچ گئے، جی سر پھر ٹھیک ہے، وہ پھر ایمبیسی جانے سے پہلے ڈاکومنٹس یہاں سے بڑی تیاری کی، ٹھیک ہے، وہ ٹیسٹیشنس وغیرہ خود کروائی، آپ نے مجھے گائیڈ کیا، میڈم بالکل وہ تمہارے ہاتھ سے ہونا، بالکل سر، کیوں تمہارے ہاتھ سے ہونا ضروری تھا؟ یہ ساری چیزیں بتاؤ، یہ جو تم نے سارے اپنے ہاتھ سے اٹیسٹیشنز ہیں، SOPs ہیں، کیونکہ وہ میں جب جاؤں ایمبیسی میں جاؤں مجھے پتا ہو آئیڈیا ہو میرے پاس کون کون سا ڈاکومنٹ بہترین پوچھے، ہاں تو مجھے پتا ہو میرا فلاں ڈاکومنٹ فلاں ہے، بالکل میرا فلاں ڈاکومنٹ ہے، میں نے اس ڈاکومنٹ کو یوں تیار کیا ہے، یہ اٹیسٹیشن فیزز ہیں، یہ میرے ایجوکیشنل ہیں، یہ میرا انٹرویو ہے، یہ میرا کالج اور یونیورسٹی ہے، یہ میرا پروگرام ہے۔ اگر تمہیں پتہ ہی نہ ہوتا تو تم بولو گے کیا؟ جب تمہیں ہر چیز خود تیار کی تو پھر پتا تو مجھے پتا تھا، تو پھر تو تم بولو گے۔ اب یہی ریزن تھا کہ تم بول نہ سکتے، بولنا تمہیں آتا تھا، اس کی پریکٹس آئلٹس نے پروف بھی دے دیا۔ اس کے بعد ویزا ڈپارٹمنٹ اور بڑی وہ بہت نبیلہ اور مس نائلہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ گائیڈ کیا، ایک ایک چیز سر میں دن میں 10 دفعہ کھانے کرتا ہوں، مجھے پتا تھا، ٹھیک ہے، اور پہلے دن سے کیونکہ آپ کو تو میں کرتا نہیں تھا، کیونکہ اس دن اسٹارٹنگ میں آپ نے مجھے کہا میں بار بار کال کرتا تو آپ نے مجھے کہا کہ یا تو کیس خود کر لو یا میرے حساب سے مجھے کرنے دو، مجھے پتا ہے یہ کیس تمہارا نہیں ہے، یہ میرا کیس، آپ نے مجھے کہا تھا ڈیفینیٹلی وہ کیونکہ میں نے ٹاسک دیا بھائی یہ کیس تھوڑا موسٹ سارے میرے بچے اسٹوڈنٹ ہیں تو کچھ زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا تھوڑا سا زیادہ محنت سے ہے، پھر تم اگر زیادہ کال کرتے سنو تم اس کا مطلب ہے زیادہ پریشانی کو اٹریکٹ کر رہے ہو، ایسے تم برداشت ہی نہیں کر رہے، کوئی برداشت کر، اگر تجھے بخار ہو گیا تو نے جب کیس دے دیا ہے تو صبر اور حوصلہ رکھ، کرنے دے جو کام کرنے والا بندہ ہے۔ تب میں نے تجھے اس وقت فون پہ ڈانٹا کہ یا تم کر یہ مجھے کرنا تھا، جزاک اللہ۔ پھر واپس ڈپارٹمنٹ پہ آتا ہے، بڑی محنت کیا میڈم نے کافی زیادہ گائیڈ کیا صحیح اچھے سے، ایک ایک چیز کا انہوں نے مجھے بتایا، بالکل فائنینشیل ڈاکومنٹس کی ساری تیاری مجھے انہوں نے بالکل کہ یوں اس کو مینیج کرو، یہ فلاں جگہ سے ملے گا یہ ڈاکومنٹ، یہ فلاں سے لے کے آنا، اس کو اس طرح تیار کرنا ہے، بالکل ساری چیزیں بالکل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فائنینشیل ڈاکومنٹس میرے پورے ہو گئے اور 31 جنوری کو میری اپائنٹمنٹ تھی ایمبیسی کی، ٹھیک ہے، اور مجھے جو ہے نا وہ تقریباً 10-11 کو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آ کے تم فائل اپنے ریسیو کر لو، کم از کم 15 دن آپ نے دیے، ضروری تھا کہ تم فائل 2-3-4 بار پڑھو، غلطیاں نکالو، کہیں پہ گنجائش نہ، نارملی فائل کو ہم ویک پہلے دیتے ہیں، تمہیں ٹائم تھا ہمارے پاس، آگے لے جاؤ بھائی، تو لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے جب فائل دی مجھے، فائل سیو کرنے آیا تو آپ نے مجھے کہا کہ تمہاری کامیابی اور تمہارا ویزا اس طرح لگے گا کہ یہ جو فائل ہے نا 10-12 دن ہے تمہارے پاس، اس کی ایک ایک چیز کو رٹ لو، تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ یس، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، یقین مانیں یہ میں نے نہیں کہا، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہی ہے، جو بچہ فائل پڑھے گا ہی نہیں، بالکل سر، پھر وہ آگے جا کے کیا بولے گا کیا، بالکل۔ پھر وہ میں نے وہ آپ کی بات جو تھی نا سر، 10 یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو آپ نے مجھے کہا نا، جو چھوٹی سی بات کہہ دی ہے نا کہ اس کو ٹائم دو، اس کو فالو کرنا، اس کو میں نے فالو کیا، رزلٹ تمہارے ہاتھ میں، یہ ساری میں نے صرف کہا ہے زبان سے، تم نے ایکچوئل پریکٹیکل بھگتا ہے، کیا ہے، دیکھو تمہارے ہاتھ میں۔ پھر وہ میں فائل لے کے گیا ہوں، فائل لے کے تو
صبح جو ہے نا فجر کے ٹائم اٹھ کے نماز پڑھ کے ٹھیک ہے 2 دفعہ میں پڑھتا رہا ہوں روزانہ 10-12 دن ٹھیک ہے. وہ روزانہ میں صبح بھی پڑھتا رہا ہوں شام کو بھی سونے سے پہلے. دن کے ٹائم میں بندہ بھی نہیں ہے رشی ٹائم نہیں بالکل ٹھیک وہ میں 2 ٹائم جو ہے نا اس کو پڑھتا رہا ہوں ٹھیک ہے. اس طرح ہو گیا تھا کہ مجھے یاد ہو گیا تھا اس پیج کے اوپر جو ہے نا یہ چیز لکھی ہے, یہ انشورنس والی کمپنی ہے, یہ اس کا جو ہے نا وہ پرائز اتنے میں نے پیسے نہیں ہے, ایک چیز مجھے یاد ہوگی بالکل ٹھیک ہے. جاؤ تو اس کے بعد پھر میرے ویزا کی ڈیٹ آ گئی الحمدللہ. وہ اسلام آباد ایمبیسی میں ایمبیسی اپوائنٹمنٹ ٹھیک ہے. ایمبیسی گیا, ایمبیسی میں جو ہے نا وہ کم از کم 8-10 کویشچن پوچھے میرے سے گڈ ٹھیک ہے. وہ سارے کویشچنس کے آنسرس دیے میں نے بالکل. تو اس کے بعد exact after interview when you outside of the embassy when you were outside of the embassy کیا فیلنگ تھی انٹرویو کے فوراً بعد کہ یار اب کیا ہوا, جی سر وہ کیسا دیا میں نے انٹرویو اندر, یہ کیا فیلنگ تھی سر؟ جس ٹائم میں باہر نکلوں نا میرے ساتھ دو میرے دوست بھی ہوئے تھے ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کیا بنا, تو میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ 100% شور ہوں کہ میرا انٹرویو جو ہے نا وہ اچھا ہو گیا, وہ زبردست ہو گیا. اس کی بیس پہ مجھے ریجیکشن نہیں آئی انٹرویو کا جو ہے اس میں انہوں نے مجھے کویشچن پوچھے ٹھیک ہے. کویشچن میرے لیے جو ہے نا وہ 1-2 کویشچن نیو تھا ٹھیک ہے. ان کویشچن سے پہلے تو انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ اگر تم وہاں پہ چلے جاتے ہو تو تمہارا جو ہے نا تمہارے پیرنٹس کا کیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تو وہ میں تھوڑا سا پہلے نروس ہوا, لیکن پھر میں نے اس کو فوراً جو ہے نا میڈم کو آنسر کر دیا. انٹرویو میں فیمیل انٹرویو تھی تو میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے فادر جو ہے نا وہ ان کا وہ کنسٹرکشن کا بزنس ہے, وہ خود کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ بائی چانس ان کا جو ہے نا کسی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو میرا بھائی جو ہے وہ وہ اس کویشچن پہ میں نے فوراً کہا کہ میڈم کو میں نے کال کر کے میں نے کہا میڈم میں نہیں آنسر کی. میڈم کہتے ہیں 100% ٹھیک ہے. ہاں بنتا بھی یہی ہے کہ دوسرا آنسر اور بھی بنتا ہے کہ دیکھیے اگر ان کو کوئی ایمرجنسی ہے, میرے بھائی ہیں اور میرا سیمسٹر پورا ہو جاتا ہے, مجھے 1.5 مہینے کا آف بھی ہے, تو بیک ٹو دا پاکستان, ختم بات. اس کا کیا شو کرتا ہے کہ بھائی فائنینشلی یہ بھی بچہ اچھا ہے, بندے کی انٹینشن اسٹڈیز ہیں, بندہ پاکستان سے ڈسکنیکٹ ہونے نہیں جا رہا. آپ سمجھ رہے ہیں نا, وہ بندہ وہ فیل کرتا ہے ہاں یار ویزا آفیسر کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں, ایک بچے کو پتہ ہے کہ اس کی انٹینشن بالکل پازیٹیو چل رہی ہیں. خیر آگے پھر اس کے بعد میں انٹرویو دے کے واپس آ گیا ٹھیک ہے. آئیڈیا تھا مجھے کیونکہ وہ ایک 2 سال پہلے کیا ہوا, اس کا 23 دن میں تھی ٹھیک ہے. وہ ماسٹر پروگرام کے لیے گیا تھا, اس کے 23 دن میں پہلے 23 دن تو میں نے کسی کو نہ پوچھا نہ کچھ دیا ٹھیک ہے. اس کے بعد جب 23 دن گزر گئے نا 25 تاریخ کو میں نے 25 فیب کو میڈم کو میں نے کہا کہ ہاں میڈم کب تک آئے گا رسپانس. میں نے کہا کہ صرف انتظار کرو 25 سے 40 جو ہے نا نہیں ہاں 25 سے 40 ورکنگ ڈیز جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میڈم. میرے ساتھ کافی زیادہ اسٹوڈنٹس بھی تھے ٹھیک ہے, جو کہ ایل کے بھی اسٹوڈنٹ تھے, میرے دوست آپ سے بالکل جی سر. تو وہ بھی ویٹ کر رہے تھے, میرے سے پہلے کا انٹرویو ہوا تھا ان کا, تو سارے انتظار کر رہے تھے. اور الحمدللہ 36 دن بعد میرا ویزا ریسیو ہو گیا. The man who actually sold his house for this visa. And inshallah یہی ٹائٹل ہم لگائیں گے, it's a unique one. مجھے تو یہ لگا ہے کہ جیسے میں نے بہت سارے ویزے لیے ہیں اپنے لیے, ذاتی اپنے لیے, پر یہ مجھے لگتا ہے یہ میرا ہی ویزا ہے اور اس میں کوئی فارمیلٹی کی بات نہیں ہے. مجھے بہت خوشی ہے. I'm very thankful to my team and I'm really thankful to اللہ پاک کہ اللہ پاک نے ایک مجھے مشکل و ٹف ایک سفر دیا تھا اور اپنی رحمت سے ایک ٹاسک دیا تھا, اپنی رحمت سے وہ پاس کر دیا. کیونکہ مجھے فیل ہوتا تھا کہ بچہ بہت زیادہ رسک لے رہا ہے, کریزی ہے. اگر میں اپنی ٹیبل سے تمہیں اٹھا کر بھیج بھی دیتا جیسے وہ چاہ گئے تھے تو بھی مجھے بڑا دکھ ہونا تھا. بتاؤں کیوں؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی نقصان نہ کر دے تمہیں, کہیں اس سفر میں نہ سنیچ نہ کر لے. کسی بچے کی پیرنٹس کی والد نے اللہ پاک نے والدین کو کیپیسٹی دی ہوتی ہے کہ چلو یار برداشت کر لیتے ہیں نا, ہم تو سارے ناقص علم والے لوگ ہیں, اور کسی کی کیپیسٹی اللہ پاک نے کام رکھی ہوتی ہے.
میں نے جو تم سے ڈسکشن کی اس کی روشنی میں، اس جو نالج کی روشنی میں مجھے لگا تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے کہ تمہیں ذرا سا بھی نقصان پہنچے. یہاں تک بھی مجھے لگتا نہیں تھا کہ فیس ہماری بڑھے، پر وہی ساری چیزیں تو ہماری منشا سے نہیں ہوتی، اللہ ہی کی مرضی ہے. اور اللہ ہی نے مدد کی ہے اور وہ ریکوائرمنٹس بھی پوری ہو گئی ہیں. پوری ہو گئی تھی. ورنہ وہ اتنے سخت انٹرویو لیتے ہیں بی ایس سی والے، تو انہوں نے 8-9 بچے بیٹھ کے اڑا دیے تھے. تمہارا اتنا اچھا انٹرویو ہوا. یہ ساری اسٹوری آپ نے سنی اویس کی، ماشاء اللہ. کیا کہنا چاہو گے یار؟ سب سے پہلے تو میں جتنے بھی میرے بھائی یہاں کوئی اور دوست وغیرہ سارے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے میں جو ہے نا وہ ریکمنڈیشن دوں گا. ٹھیک ہے، ویسے میں نے فیس بک کے اوپر بھی دی ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ سارے جو ہے نا وہ جو بھی اپلائی کرنا چاہتا ہے امریکہ 110% سارا اس پر کروا، کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ میرا جو سفر تھا، ٹھیک ہے، یہ ایک بالکل میرے سے جو مرضی رابطہ کرے. ٹھیک ہے، میں ہر ایک طرح کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں اس پورے سفر میں جو ہے نا، ٹھیک ہے، مجھے جس طرح آپ نے گائیڈ کیا ہے میڈم طیبہ نے اور میڈم اسماعیل شاہ نے، ٹھیک ہے، اور جس طرح انہوں نے ہیلپ کی ہے نا، اس طرح کوئی نہیں کرا. ٹھیک ہے، تو میں ویسے جو سر جو ہے نا وہ میری پکچر جو ہے نا وہ ایک میرے آرٹس والے سر نے لگائی تھی کل، تو مجھے کافی زیادہ جو ہے نا سیاح لڑکوں نے اپروچ کی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا ہم نے بھی جو ہے نا انرولمنٹ کروانی ہے ساتھ میں. تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا 110% جو ہے نا وہ ریکمینڈ کرتا ہوں. ایک سوال یہاں ہے، جو ہم کاؤنسلنگ لیتے ہیں سر، یہ کاؤنسلنگ کے کوشچن سے پہلے میرا آپ کو جو ہے نا بتاتا ہوں. وہ میرے دوست نے ایک نکال کی مجھے کل، ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ سارا آسو سے کروانا چاہتا ہوں کیس میں، لیکن یار مسئلہ یہ ہے کہ وہ 3.5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، پر مانگ بھی ایڈوانس میں. ہاں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کہتا ہے، میں نے کہا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر تمہارا ویزا لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ویزا تمہارا لگ جاتا ہے تو وہ 3.5 لاکھ روپے تم نے دنوں میں کما لینا واپس. ٹھیک ہے، ایک چیز. اور اگر تمہارا ویزا نہیں کرتا تو وہ تو کانٹریکٹ سائن کر کے دے رہے ہیں، ریفنڈ پہلے جس ٹائم مرضی آ کے دے. کوئی ڈیڈکشن ہے؟ کوئی بھی نہیں. آپ کوئی بے ایمانی ہے؟ بالکل کوئی بھی نہیں. اس کے بعد اس کو نا میں نے اپنی بتایا میں نے کہ میرا جو ہے نا وہ کنسلٹنسی جو تھی، سر نے مجھے کہا تھا کہ بچے اگر تم نے یہ کنسلٹنسی تمہاری جو ہے نا وہ میں نے لے لی ابھی، جس ٹائم میں فائل کلیکٹ کرنے آیا تھا نا تو میں نے اپنی. ٹھیک ہے، تو آپ نے مجھے کہا یہ میں نے ابھی رکھ لی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ اللہ کرے تمہارا ویزا گرانٹ ہو جائے پھر تو پیسے دے دیں، ادروائز یہ پیسے مجھ پہ حرام. بالکل. ٹھیک ہے، یہ پیسے میرے ہیں. بالکل سر، یہ پیسے اگر تمہاری مرضی ہو دوبارہ کیس انرول کروانے کی یہاں پہ تو وہ پیسے تمہاری امانت پڑے رہیں گے. اگر تم پھر بھی کیس بھی انرول کرواتے ہو بعد میں پیسے جب دینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تب بھی تم دے سکتے ہو. اگر کسی اور کے پاس کیس لے کے کہنا چاہتے ہو وہ پھر بھی پیسے تمہارے. ٹھیک ہے، ایک اسٹیٹمنٹ تھی سادہ کہ دیکھو یار اویس، یہ تم نے پیسے دیے ہیں، ویزا گرانٹ ہو تو ہیں یہ ہمارے، ادروائز تو ہمارے نہیں، وہ تو امانت ہے. اگر ہم اس کو یوز کریں گے تو حرام ہے، اگر ہم تجھے نہیں دیں گے وہ تو حرام ہے، تو نیگیٹو ہو گیا، وہ تو ساری چین پوری خراب ہو گئی. پھر تم نے ہمیں کیوں ریمارکس دے؟ تم نے یہ بیٹھ کے اتنی دعا اتنی اسٹرگل کیوں کرنی ہماری؟ نہیں، کوئی کرتا ہی نہیں. اللہ کا شکر ہے، مجھے تو غلطیاں تو انسانوں سے بہت ہوتی ہیں، ہر طریقے سے کام غلط لے یہ نہیں. میں فائنینشیل میٹر میں مجھے لگتا ہے میں نے انڈسٹری سے، اس انڈسٹری سے بہت کچھ کمایا ہے. میری اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، اللہ نے مجھے جتنا نوازا ہے. میں اکثر کہتا ہوں پاکستان کا ایکسپینسو کنسلٹنٹ ہوں. بالکل سر، مگر میں کم پیسوں میں کام نہیں کر پا رہا، زیادہ لے کے جھوٹ نہیں بولوں گا، اور وہ بھی نہیں کروں گا کہ میں نے یار تم سے 5 روپے لے لیے تو ڈیڈکٹ کروں گا. نہیں، الحمدللہ میرے سوال سے پہلے ہی تم نے آنسر دے دیا. تو سوال اب چھوٹا ہے، اس سے اس کا چھوٹا کیا ڈیزرو کرتے ہیں سروس کو. بالکل سر. سر جس ٹائم بھی کال کی ہے اس ٹائم میڈم نے آنسر دیا، ٹھیک ہے، جو کوشچن پوچھا ہے مکمل گائیڈ دی. ڈانٹ بھی پڑتی ہے. بالکل سر، ہاں پڑتی ہے. میں ایک چیز تم نے مجھے، میں تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کے بھیجوں
جی کہ جاؤ یار، اور تمہارے ساتھ ایک کوئی اور بندہ ہو، تم بڑے ہو، تم لیڈ نہیں کرو گے، لیڈ نہیں کرو. جب تم مجھے یہ میرے ٹیبل پہ ٹاسک دے رہے ہو تو میں لیڈ نہیں کروں گا. میں صرف اتنا کروں گا جو میں سوچتا ہوں کہ میں تمہاری سجیشن سنوں گا جی سر. کہ یار تمہارے ذہن میں کیا ہے، مگر وہ جو مجھے صحیح لگے گا نا تمہارے لیے، میں وہ کروں گا.